شہزاد 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری آپ کے خیال میں سیاسی طور پر کس کی فتح ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، مسلم لیگ نون کو، یا مولانا فضل الرحمان جن کی مشاورت کے بعد یہ منظوری عمل میں آئی؟ جی دیکھیں، وقتی طور پہ تو سیاسی فائدہ، جیسے ہم نے کہا کہ بلال بھٹو زرداری سب سے زیادہ کوشش کر رہے تھے تو ان کو ہوگا، ان کو ایک ہائی ضرور ملے گا، حکومت کو بھی ملے گا۔ فضل الرحمان صاحب بھی ان کے ساتھ آ گئے کیونکہ ان کی ایک سیاسی ایفرٹ تھی کہ یہ آئینی ترمیم پاس ہونی چاہیے، اور وہ آج یہ آئینی ترمیم سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی پاس کروا لیں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی ہے۔ یہی 19ویں ترمیم جو ہم نے دیکھا جب آئی تھی افتخار چودھری صاحب کے ٹائم پہ، تو نون لیگ اس وقت کھڑی ہوئی تھی افتخار چودھری صاحب کے ساتھ کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں افتخار چودھری صاحب، ججز کو ہی اختیار ہونا چاہیے ججز کے اپوائنٹمنٹ کا۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اس کے خلاف بات کر رہی ہوتی ہے۔ مطلب پیپلز پارٹی کا تو بنتا ہے بات کرنا، لیکن نون لیگ بھی کہتی ہے کہ نہیں، وہ 19ویں ترمیم جو ہے ہمارے گھٹنے پہ جو ہے، ہماری گردن پہ گھٹنا رکھ کے کروائی گئی، جبکہ وہ اس وقت سپورٹ کر رہے تھے۔ تو دیکھیں آج سیاسی فائدہ ہوگا، لیکن یہ ایک ہم بڑے کمپلیکس سینیریو میں جا رہے ہیں جہاں پہ 2 سپریم کورٹ پہ بینچز ہوں گے۔ ایک چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں بینچ ہوں گے یا ان کے ججز ہوں گے جو کہ اپیل، سول میٹرز، کرمنل میٹرز پہ وہ سنیں گے۔ باقی ایک پھر پریزائڈنگ جج ہوں گے جو ہیڈ کر رہے ہوں گے کانسٹیٹیوشنل بینچز، اور اس میں کتنے جج ہوں گے؟ منیمم 5 ہوں گے، یہ ہمیں پتہ ہے، یہ ڈرافٹ پہ سامنے آ چکا ہے۔ لیکن ان کا ایک الگ یہ بینچ ہوگا جو کہ 184(3) کے معاملات اور دیگر معاملات جو آئین اور سیاسی جو کیسز ہم کہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہیں، تو وہ سن رہے ہوں گے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دیکھیں اس میں میں اگر آپ مجھے وقت دیں تو میں 2-3 چیزیں بتا بھی دوں کہ اہم کیا ہے۔ ایک تو پہلے سینیورٹی پرنسپل تھا جس میں جو سینئر موسٹ چیف ہوتے تھے وہ چیف جسٹس بن جاتے تھے، یعنی کہ اگر یہ امینڈمنٹ پاس نہ ہوتی تو منصور علی شاہ جو ہے وہ اگلے چیف جسٹس ہوتے ہیں۔ لیکن اب 3 جو سینئر موسٹ ہیں ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، اور وہ پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ نامنیٹ کرے گی کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا۔ اور ان 12 ارکان کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں 8 سینٹ سے ہوں گے، 8 قومی اسمبلی سے ہوں گے اور 4 سینٹ سے ہوں گے، اور ایکول ریپریزنٹیشن نہیں ہے وہاں پہ، یعنی کہ حکومتی ارکان کی اور اپوزیشن کی، وہ جو ان کی ریپریزنٹیشن ہے ان پارٹیز کی پارلیمنٹ میں اس کے تناسب سے ہوں گے، یعنی کہ اکثریت وہاں پہ ہمیشہ ٹریجری بینچز یا حکمران جماعتوں کی ہوگی۔ لیکن پہلے جو ڈرافٹ ہمارے سامنے آیا تھا اس میں یہ تھا کہ سمپل میجورٹی، یعنی 12 میں سے جو 7 ارکان کہیں گے وہ چیف جسٹس بن جائیں گے۔ اب اس کو اس ڈرافٹ میں تبدیل کر کے 2/3 کر دیا، یعنی کہ 12 میں سے آپ کو 8 ووٹ چاہیے ہوں گے، تو پھر جو ہے 3 سینئر موسٹ میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس جو ہے وہ الیکٹ کیا جائے گا۔ تو اس میں جہاں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس JUIF کو ملا کے 2/3 میجورٹی ہو جاتی ہے، تو یہ ایسا بآسانی لگتا ہے کہ جو 3 سینئر موسٹ ججز ہیں اس میں یہ حکمران اتحاد جو ہے یہ اپنی مرضی کے چیف جسٹس کو الیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں پہ جو باقی اپوزیشن کی پارٹیز ہوں گی جس میں PTI ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، ان کے پاس ووٹ کم پڑ جائیں گے۔ دوسرا جو اس میں ایک چینج کیا گیا ہے وہ میرے خیال سے بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، ایلیویشن ہوتی ہے، جب آپ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جج لے کر آتے ہیں وہ کیسے ہوگا؟ پہلے مبشر اس میں ایک 9 رکنی جوڈیشل کمشنر آف پاکستان ہوتا تھا جس میں اکثریت جو ہے وہ ججز کی تھی، 5 سرونگ ججز ہوتے تھے، 1 ریٹائرڈ جج ہوتے تھے، اور 3 جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ حکومت کے نمائندے ہوتے تھے جس میں لا منسٹر، اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کونسل کے 1 رکن ہوتے تھے۔ اب اس کو اس میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، اور جس پہ بلاول صاحب اور پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو 18ویں ترمیم میں بھی چاہتے تھے وہ، لیکن ہو نہیں سکا، لیکن اب انہوں نے کر دیا۔ اب 9 کی بجائے 13 رکنی کمیٹی ہوگی جس میں 5 ججز ہوں گے، اور باقی 8 جو ہیں ان کا تعلق یا حکومت سے ہوگا یا پارلیمنٹ سے ہوگا، اور ان 8 میں 4 ارکان آپ کے پارلیمنٹ سے ہوں گے، یعنی کہ 2 قومی اسمبلی سے، 2 سینٹ سے، اور وہ ڈیوائیڈڈ ہوں گے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان۔ لیکن اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل ہوں گے، فیڈرل منسٹر فار لا ہوں گے، اور ایک پاکستان بار کونسل کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ بھی ہوں گے، اور ایک جو ہے کرائٹیریا رکھا گیا ہے کہ ایک جو ہوں گے اس میں ممبر وہ ٹیکنوکریٹ ہوں گے بیسکلی، یعنی کہ وہ ایلیجبل ہوں گے ٹیکنوکریٹ سیٹ کے لیے سینٹ میں، وہ خاتون بھی ہو سکتی ہیں، وہ کوئی جو ہے نان مسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ جو ہے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اپوائنٹ کریں گے۔ تو یہاں پہ جو نیا یہ جوڈیشل کمشنر آف پاکستان بنے گا اس میں 5 ججز ہوں گے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8 نان ججز ہوں گے، تو وہاں پہ اکثریت جو ہے حکومت کی ہے، اور وہ اپنی مرضی کے ججز کو ایلیویٹ کر سکیں گے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ۔ اور پھر جو سب سے جو دلچسپ معاملہ ہے وہ ہے آرٹیکل 191 میں جو انسرشن کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آئینی بینچ ہوگا، اور آئینی بینچ کے ججز کون ہوں گے یہ یہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جس کو میں نے بھی آپ کو بتایا جس کی فارمیشن چینج کی گئی ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آئینی ججز کون ہوں گے،
اور پھر ان آئینی ججز میں سے جو 3 سینئر موسٹ ہوں گے وہ آئینی بینچز کو تشکیل دیا کریں گے اور منیمم بینچ جو ہے وہ 5 ججز کا ہوگا. تو اب یہاں پہ بڑا یہ انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے کہ 3 سینئر موسٹ میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں, جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں اور جسٹس منیب اختر ہیں. ان میں سے کوئی ایک چیف جسٹس تو بن سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ان کو آئینی ججز کے طور پہ بھی رکھے. یعنی کل کو اگر چیف جسٹس بن جاتے ہیں منصور علی شاہ صاحب, لیکن ان کو آئینی ججز میں نہیں شامل کیا جا سکتا, یعنی کہ وہ آئینی کیسز نہیں سنیں گے, تو پھر وہ اپیل سن رہے ہوں گے جو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آئیں گی, کرمنل کیسز کی ہو سکتی ہے, سول کیسز کی ہو سکتی ہے, ان کا پھر کوئی تعلق نہیں ہوگا آئینی معاملات سے یا پولیٹیکل کیسز سے. تو یہ میرے خیال سے ایک بڑا چینج کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جے سی پی میں ٹھیک ہے آپ نے فارمیشن پارلیمنٹ کی بڑھا دی ہے, حکومت کی بڑھا دی ہے ججز اپوائنٹمنٹ کے لیے, لیکن بینچز کی تشکیل دینا جو کہ ابھی بھی ہم نے دیکھا تھا, پہلے چیف جسٹس کا اختیار تھا, بعد میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت وہ 3 سینئر موسٹ ججز کو دیا گیا, لیکن اب کہ کون ہوں گے آئینی ججز جو آئینی کیسز لیں گے, وہ جو ہے حکومتی اس میں اکثریت ہے ڈیسائیڈ کرنے میں, جے سی پی میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے, اور یہ بھی لکھا ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ جو بہت سارے لیگل مائنڈز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا بیسک سٹرکچر ہے آئین کا, جو ٹرائیکوٹمی آف پاور دیتا ہے کہ ایک لیجسلیچر ہے, ایک ایگزیکٹو ہے اور ایک جوڈیشری ہے, تو اگر بینچز کیا بنیں گے, کون سے ججز کیسز سنیں گے آئینی کیسز, یہ فیصلہ بھی اگر پارلیمان نے اور ایگزیکٹو نے کرنا ہے, تو پھر کچھ لوگوں کی قانونی رائے یہ کہ یہ جو ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے, جو سیپریشن آف پاور ہے, اس پر آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں, پارلیمنٹ کا حق ہے, ہم تو بتا رہے ہیں کہ کون سے ججز ہونے چاہیے آئینی بینچ میں, اور باقی جو بینچز کی فارمیشن ہے وہ پھر 3 سینئر ججز بیٹھ کے کر لیں گے. تو یہ معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے. اب کیا یہ بعد میں جا کے چیلنج ہوگا, اس پر جو بارز کی پوزیشن تھی وہ بھی ہمارے سامنے, مختلف بارز نے کہا تھا کہ اگر اس طرح کی ترمیم کی گئی تو ہم ایجیٹیٹ کریں گے, ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے. کیا یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ میرے خیال سے آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ ویک بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہوگا, کیونکہ آج کل میں یہ 12 رکنی کمیٹی بننی ہے. 12 رکنی کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا اور آئینی بینچز کے لیے ججز کون سے ہوں گے. یہ سارا کچھ جو ہے جمعرات تک, تھرسڈے تک مکمل ہونا ہے پروسیس. بڑے آسان الفاظ میں آپ نے تفصیل بیان کی ہے. شہزاد یہ بتائے گا پھر اس کی روشنی میں جو حکومتی رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ترامیم کے ذریعے عدالتی نظام میں شفافیت کا ایک نیا دروازہ کھلے گا, اس دلیل میں کتنا وزن ہے پھر؟ دیکھیں, شفافیت کا دروازہ کیسے کھلے گا یہ تو میرے خیال سے آنے والے وقت بتائے گا کہ یہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ کس طریقے سے, کہتے ہو رہے ہیں کہ ہم میرٹ کا خیال رکھیں گے, لیکن کیا میرٹ کا خیال رکھا جاتا ہے یا جو پارٹیز پاور میں ہوں گی وہ اپنا مفاد سامنے رکھیں گی, یہ ابھی آپ کو اگلے کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا جس قسم کی چوائسز ہوں گی. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو ایک ڈویژن ہے وہ بڑی کلیئر رہی ہے ججز کے درمیان, چاہے وہ بندیال صاحب کا دور ہو, آصف سعید خوسا صاحب کا دور ہو, ایون قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں بھی یہ ہمیں پتہ تھا کہ جب بینچ بنتا ہے تو ججز کس طرف کھڑے ہوں گے. تو اگر ابھی یہ جو ایکسرسائز ہونی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد کون سے ججز ہیں جو کہ آئینی کیسز سنیں گے, اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت کی اور حکمران جماعتوں کی کیا انٹینٹ تھی. تو لیکن ویسے جو ایک پرنسپل ہے, جیسے میں نے بتایا کہ اب تک تو ہم یہ دیکھتے ہوئے آئے کہ جو بینچز کی تشکیل ہے, بینچ فارمیشن ہے, کون سے ججز کون کیسز سنیں گے, یہ دائرہ کار جو ہے یہ سپریم کورٹ کا ہوتا تھا, اس میں پارلیمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تھا. ہاں, پارلیمنٹ کا عمل دخل اس حوالے سے بڑھانے کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کی وائسز تھی کہ جو ججز کی ایلیویشن ہے اس میں ایسا نہ ہو کہ ججز ہی ججز کو ایلیویٹ کر رہے ہوں, یا آپ کو پتہ نہیں ہے ڈیبیٹ چلتی رہی کہ پھر ججز انہی کو لوگوں کو ایلیویٹ کرتے ہیں جو ان کے چیمبر کے ہوتے ہیں. لیکن اس حد تک تو یہ ڈیبیٹ ٹھیک تھی کہ پارلیمنٹ کا ایگزیکٹو کا اس میں رول ہوگا, لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس رول کو بڑھا کر اب پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو جو ہے وہ یہ بھی دیکھے گا کہ کون سے ججز جو ہیں وہ آئینی کیسز سنیں گے, اس میں پھر پک اینڈ چوز کا ہوگا. اور جیسے میں نے ابھی آپ کو 19ویں ترمیم کی مثال دی, کل کو شاید اگر یہ پارٹیز اکثریت میں نہ ہو, دوسری پارٹیز اکثریت میں ہو سکتا ہے. شہزاد یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا.